چلا گیا، گندم ڈالنے لگا، کپڑا بچھا کے بیوی نے پوچھا کہ کیا کہاں جانی؟ مدرسے جا رہا ہوں۔ اچھا مدرسے کو دیا، ہمیں بھوکا مارنا ہے؟ اس نے بھی پکڑ لیا، بچے بھی لپٹ گئے ٹانگوں کو۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، کچھ دیر تو لڑتا رہا، آ کر چھوڑ کے آ گیا۔ مولوی صاحب کو کہتا ہے مولوی صاحب آپ آواز پورا تو کہتے نہیں، ہم کیا کریں، مجبور ہے۔ وہ 70 شیطانوں کو تو میں کچھ نہیں جانتا تھا، ان کی ماں نے پیش نہیں جانے دی میری گھر، انہوں نے پیش نہیں میری جانے دی، ان کی ماں جو تھی وہ نہیں لانے دی کچھ وہاں سے۔ تو ولی میں اور عام مومن میں یہی فرق ہے کہ عام مومن جو ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کا ایسا حساب ہے جیسے منہ دیکھی ہمدردی کسی سے ہو جائے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں جڑیں اتر جائیں ایمان اور اسلام اور احکام اسلام کی محبت کی۔ اب اس پر حضرت نے فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ بھی نہیں بچا مگر مبشرات۔ اب ولی اور نبی میں امتیاز کیا ہے؟ ولی کو بھی الہام ہوتا ہے، نبی کو بھی وحی آتی ہے، تو اس میں ایک فرق تو یہ ہوتا ہے کہ ولی کا کشف اور الہام ظنی ہوتا ہے، اور نبی کی وحی قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ نواب حیدرآباد اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے جا رہے تھے مسجد کو، تو راستے میں نواب باتیں وغیرہ کرتے جا رہے تھے۔ نواب صاحب نے یہی سوال پوچھا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ وکرما جیت کو جس بچی نے بچپن میں لوری دی تھی اس کا نام کیا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جس کا تعلق بھی ہو گیا تھوڑا سا، اس کا بھی قیامت تک نام زندہ ہو گیا۔ آج حلیمہ سعدیہ کی بچی کا نام مسلمان جانتے ہیں، جس دایا نے دودھ پلایا اس کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رہ گیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وکرما جیت میں تخت پر آتا تھا تو کون سا پاؤں پہنے رکھتا تھا؟ ساری دنیا نہیں بتا سکتی، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر ہیں، آپ کی ایسی ایسی باتیں محفوظ ہیں کہ آپ مسجد میں جاتے تو کون سا پاؤں پہنے رکھتے، زبان پر کون سے دعائیہ کلمات ہوتے، آپ قمیض پہنتے تو کون سا بازو پہلے پہنتے، اتارتے تو کون سا بازو پہلے اتارتے، آپ جوتا پہنتے تو کس طرح پہنتے، بیت الخلا جاتے تو کون سا پاؤں پہلے رکھتے، آپ نے آنکھ میں سرما لگایا تو کس آنکھ میں پہلے لگایا، کتنی سرائیاں لگائی۔ جو باتیں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی محفوظ نہیں ہے، وہ باتیں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اور مسلمان یہ ایک ایسا دین ہے اسلام جو چیلنج کر سکتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے نبی پاک کی ایک بات بھی آج تک گم نہیں ہوئی، جبکہ دوسرا کوئی دین ایک بات کے بارے میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایک بات بھی یقینی طور پر ثابت ہو۔ اگر وہ لکھتے بھی ہیں کچھ تو قرآن کے حوالے سے، گول سے کتاب لکھتا ہے مسیح کی شان از روئے قرآن مجبور ہے قرآن پاک سے ثابت کرنے کے۔ تو تیسری بات جو تھی کہ تعلیمات محفوظ ہوں، جب مسلمان عالم نے یہ خط پر سنا دیا سب کچھ کہ کیا پوچھتے ہو، آپ کا سونا کیسا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے، آپ کا جہاد کس طرح تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے، آپ سنو کس طرح کرتے تھے وہ بھی ہمیں یاد ہے، آپ کا حج کیسا تھا یہ بھی یاد ہے، آپ کا گھر میں کیا طریقہ تھا، باہر میں کیا طریقہ تھا، بادشاہوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، رعایا کے ساتھ کیا طریقہ تھا، ایک ایک بات محفوظ ہے، ایک ایک، اور ایک بھی بات آج تک گم نہیں ہو سکی۔ تو ایک یہودی جو تھا بوڑھا عالم، وہ رونے لگا، کہنے لگا دیکھو ان کا دین کتنا محفوظ ہے اور آج ہم کتنے ذلیل ہوئے ہیں۔ تو اس نے روتے ہوئے مسلمان عالم سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے بڑی تفصیل بتائی ہے کہ اتنی شرطیں ہیں، اتنے رکن ہیں، اتنے واجبات ہیں، یہ آپ کے پاک پیغمبر کی کوئی لکھی کتاب ہے؟
فرمایا نہیں. حضرت کے صحابی کی بھی لکھی کتاب ہے جس میں اتنی تفصیل ہے کہ نہیں. کس نے لکھی ہے؟ جس نے ساری دنیا میں آپ کا سر اونچا کر دیا ہے، دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برکت فرمائی گئی. تو وہ روتے روتے کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کمی تو کوئی نہیں تھی، کاش امت موسیٰ میں بھی کوئی ابو حنیفہ پیدا کر دیتا تو آج یہودی اس طرح ذلیل نہ ہوتے. عیسائی کو بھی جو جوش آ گیا، کہتا ہے یا اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو کیا آج ہم اسی طرح ذلیل بیٹھے ہوتے؟ تو صدر مدرسے سے کہا بھی رونے دھونے کی بات نہیں ہے. ابو حنیفہ کی ضرورت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھی، کیونکہ اس شریعت کو خدا نے قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا. ابو حنیفہ کی ضرورت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھی، کیونکہ شریعت کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا. ابو حنیفہ کی ضرورت تھی تو صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں، کیونکہ ان کی شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا تھا. تو تینوں باتیں آ گئی. عالمگیر نبی کتنے نکلے؟ ایک ہی. اور جس نبی کی دلیل نبوت آج بھی موجود ہے وہ کتنے نکلے؟ اور میں نے سمجھایا تھا نا مثال دے کر سر اور ٹوپی کی. ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی سوال آپ سے پوچھ ہی لوں کہ اگر ٹوپی چھوٹی ملے تو سر کاٹ کر ٹوپی کے مطابق کرنا چاہیے، ٹوپی سر کے مطابق بنانی چاہیے؟ جی کبھی زندگی میں دیکھا کوئی ایسا بیوقوف جو سر کو کاٹ کاٹ کر ٹوپی کے مطابق کر رہا ہو؟ جوتا چھوٹا ہو تو پاؤں کاٹنا چاہیے نا، یا جوتا پاؤں کے مطابق تلاش کرنا چاہیے؟ کیوں؟ سر خدا کا بنایا ہوا ہے، اس میں تبدیلی کا انسان کو کوئی حق نہیں. ٹوپی انسان نے بنائی ہے، انسان اس کو بڑی چھوٹی کر سکتا ہے. پاؤں انسان خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کے کاٹنے تراشنے کا انسان کو کوئی حق نہیں. لیکن جوتا انسان نے بنایا، اس کو یہ چھوٹا بڑا. جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے آج تک علماء اور حکومت کی یہی لڑائی آ رہی ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو خود قانون بناتی ہے اس کو بدلنے کا حق رکھتی ہے، اللہ کے قانون کو بدلنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے تبدیلیاں کرنی ہے تو اپنے قانون کو بدلتے رہا کرو، اور جو خدا کا قانون ہے اس کے بدلنے کا انسانوں کو کوئی حق نہیں. لیکن حکومت اسی بات پر ضد کر رہی ہے کہ نہیں، ہم ٹوپی کے لیے سر کاٹنے کا حق رکھتے ہیں، ہم جوتے کے لیے پاؤں کے کاٹنے کا حق. علماء کہتے ہیں تمہیں یہ حق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حق حاصل ہے. بات اتنی ہے سب، اور اسی پر یہ اتنے سال ہو گئے ہیں جھگڑا چلتا آ رہا ہے. تو اب چوتھا سوال یہ تھا صدر کا کہ یہ تو ہم نے تلاش کر لیا کہ ایک ہی نبی ساری دنیا کا نبی ہے. یہ بھی پتا چل گیا کہ ایک ہی نبی ہے جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، اور ایک ہی نبی ہے جس کی مکمل تعلیمات جو ہے الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے. لیکن ایک اگر خدشہ نکل جائے تو پھر بات پوری ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ نبوت فرمایا، ان پر جو لوگ ایمان لائے وہ خدا کے فرما بردار کہلائے یا نافرمان؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو کل تک یہودی جتنے عقیدے رکھتے تھے آج عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے نافرمانوں میں چلے گئے یا فرما بردار مانے گئے. اب عیسائی خدا کے فرما بردار کہلائے. اسی طرح جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو کل تک عیسائی جتنی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے تھے اور خدا کے فرما بردار کہلاتے تھے،
آج حضرت پاک کی نبوت پر نہ ماننے کی وجہ سے وہ فرما برداروں میں رہے یا نافرمانوں میں چلے گئے؟ تو خدشہ یہی ہے کہ ہم نے نبی تلاش کر لیا، تعلیمات بھی مل گئی، دلیل نبوت بھی مل گئی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ چکا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم بھی خدا کے نافرمانوں کی لسٹ میں جا چکے ہوں۔ یہ خدشہ باقی ہے۔ یہ خدشہ جب ہی نکل سکتا ہے کہ جس نبی پر ہمارا ایمان ہو وہ خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی کر دے کہ بھئی اب یہ خدشہ دل میں نہ رکھنا، میرے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں۔ تو کیا آدم علیہ السلام نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ دعویٰ بھی سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور کسی نے نہیں فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس کی تشریح بھی آپ نے ہی فرما دی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ چار وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف اور صرف اہل اسلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں، اور چاروں میں باقی دین جو ہے وہ بالکل اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں الحمدللہ کہ اسلام ہی دین برحق ہے اور کوئی دین اس وقت برحق نہیں۔ جو پہلے دین برحق تھے ان کی حیثیت بھی موسمی پھولوں کی تھی، وہ اپنے زمانے میں تھے، آج وہ نہ کتابیں اثر رہی۔ آج جو کتابیں ہمارے سامنے ان کی ملتی ہیں جن کو وہ تورات یا زبور یا انجیل کہتے ہیں، بائبل کہتے ہیں عبرانی میں، بائبل عبرانی میں کتاب کو کہتے ہیں، ہم اہل کتاب کہتے ہیں، وہ اہل بائبل کہتے ہیں۔ ان میں جو کتابیں ہیں وہ نام ہی نام ہے، ان کی حیثیت مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، الہامی کتابیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں الہام کے دو ہی تصور ہیں، یا تو لفظی الہام ہو جیسے قرآن پاک، یا معنوی الہام ہو جیسے سنت۔ قرآن اور سنت میں وہی فرق ہے جو خط اور پیغام میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے آپ جو خط لکھتے ہیں آپ کے بین ہی الفاظ مکتوب علاقہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو آپ پیغام کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ کے الفاظ یاد نہیں کرتا، وہ آپ کا مطلب اپنے الفاظ میں لوگ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں میں الہام کا تصور دو ہی طرح کا ہے، تیسرا کوئی نہیں، یا تو لفظی الہام ہو جیسے قرآن پاک، یا معنوی الہام ہو جیسے اللہ کے نبی کی سنت، الفاظ بھی اللہ کے ہو، مطلب بھی اللہ کا، یہ قرآن ہے، لفظی الہام ہے، مطلب اللہ کا ہو، الفاظ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوں، اس کا نام سنت ہے۔ مطلب اللہ رسول کا ہو، الفاظ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں، اس کا نام فقہ ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں الہام کا جو تصور ہے وہ یہی ہے۔ اب جب کسی عیسائی سے سنتے ہیں نا کہ انجیل الہامی کتاب ہے تو پہلا ذہن میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی طرح اللہ کا لفظی الہام ہوگا۔ نہیں، ان کی ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ انہوں نے جو سوانح عمریہ لکھی نا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ بعض سوانح عمریہ لکھنے والے ایسے تھے کہ جن کی خدا نگرانی کرتا تھا اور اگر کوئی غلطی ہو تو سمجھا دیتا تھا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے جس کی دلیل کوئی نہیں۔ مقصد یہ ہے